بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید حضرت سیدنا امام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ابھی میں چھوٹا سا تھا کہ میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ گھریلو حالات سازگار نہ تھی۔ میری والدہ نے مجھے ایک دھوبی کے پاس بھیج دیا تاکہ وہاں کام کرو اور جو اجرت ملی اس سے گھر کا خرچہ چلتا رہے۔ میں وہاں جاتا اور کام کرتا۔ میں ایک مرتبہ علم و عمل کے روشن چراغ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں بیٹھ گیا۔ مجھے ان کی باتیں بہت پسند آئی، چنانچہ میں نے دھوبی کے پاس جانا چھوڑ دیا اور اس حلقہ درس میں شریک ہونے لگا۔ میری والدہ کو معلوم ہوا تو مجھے وہاں سے لے گئی اور دھوبی کے پاس چھوڑ دیا۔ میں چھپ چھپ کر امام صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا۔ جیسے ہی میری والدہ کو معلوم ہوتا مجھے وہاں سے اٹھا کر دھوبی کے پاس لے جاتی۔ حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ میرا شوق علمی دیکھ کر میری طرف خاص توجہ فرماتی۔ جب معاملہ بڑھا تو ایک دن میرے والدہ استاد محترم حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہا، میرے اس بچے کو آپ نے بگاڑ دیا ہے۔ یہ بچہ یتیم ہے، کوئی ایسا نہیں جو اس کی پرورش کرے۔ میں سارا دن سود کاٹتی ہوں، جو اجرت ملتی ہے اس سے اس کی پرورش کرتی ہوں، اس امید پر کہ یہ بڑا ہو جائے اور کما لا کر لائے، اس لیے میں نے اسی دھوبی کے پاس بھیجا تھا۔ اس طرح کچھ نہ کچھ رقم مل جایا کریں گے اور ہمارا گزارا ہوتا رہے گا۔ اب یہ سب کچھ چھوڑ کر آپ کے پاس آ بیٹھتا ہے۔ میرے والدہ کی بات سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے خوشبخت، اپنے اس بچے کو علم کی دولت حاصل کرنے دو، وہ دن دور نہیں کہ باداموں اور دیسی گھی کا حلوہ اور عمدہ فالودہ کھائے گا۔ یہ سن کر میری والدہ بہت ناراض ہوئی اور کہا، لگتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے آپ کا دماغ چل گیا ہے۔ ہم جیسے غریب لوگ باداموں اور دیسی گھی کا حلوہ کیسے کھا سکتے ہیں؟ یہ کہہ کر میری والدہ گھر چلی آئی۔ میں حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر رہ کر علم دین سیکھتا رہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مجھ پر بھرپور توجہ فرماتے۔ الحمدللہ آپ کی برکت سے مجھے علم و عمل کی بے انتہا دولت نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے رفعت و بلندی عطا فرمائی۔ میرے محسن و مربی استاد محترم دنیا سے پردہ فرما چکی تھی۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب خلیفہ ہارون رشید نے عہد قضا میرے سپرد کر دیا۔ خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ اکثر میری دعوت کرتے اور اپنے ساتھ کھانا کھلاتے۔ ایک مرتبہ خلیفہ نے پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا۔ انواع و اقسام کی کھانے چنی گئی۔ خلیفہ نے باداموں اور دیسی گھی کا حلوہ اور عمدہ فالودہ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، حلوہ کھائے۔ روز روز ایسا حلوہ تیار کروانا ہمارے لیے آسان نہیں۔ یہ سن کر میں ہنسنے لگا۔ پوچھا، آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ خلیفہ کو سلامت رکھے۔ میرے استاد محترم حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے برسوں پہلے میری والدہ سے فرمایا تھا کہ تمہارا بیٹا باداموں اور دیسی گھی کا حلوہ اور فالودہ کھائے گا۔ آج میرے استاد محترم کا فرمان پورا ہو گیا۔ پھر میں نے اپنے بچپن کا سارا واقعہ خلیفہ کو سنایا تو متعجب ہوئے اور فرمایا، بے شک علم ضرور فائدہ دیتا ہے اور دین و دنیا میں بلندی دلواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر اپنی کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ جس چیز کو ان کے سر کی آنکھ نہ دیکھ سکتی اسے اپنی عقل کی آنکھ سے دیکھ لیا کرتی۔ اس حکایت میں ہمارے لیے بے شمار ہدایات و اسباق ہے۔ علم دین دنیا و آخرت میں رفعت و سرخروئی کا باعث ہے۔ بڑے بڑے دنیا داروں کو وہ مقام و مرتبہ نہیں ملتا جو دین کے شیدائیوں کو بآسانی حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اولیاء کرام نگاہ فراست سے آنے والے واقعات کو دیکھ لیتے ہیں۔ استاد کامل کی توجہ خاص انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ علم دین خود بھی سیکھیں۔